آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین والمومنات بالخصوص مرحوم دلدار حیدر ابن کرار حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن امی غالب علی کل غالب مولانا علی بن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقریۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ والجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والحیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الالہیۃ صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجۃ القائم المنتظر المہدی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صلوات پر محمد وعلی محمد اللہ وسلم۔ قرآن مجید میں سورہ مبارک حج میں خداوند عالم ایک تفصیلی شرح کے بعد یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وذالک اور اس کے بعد یہی ہے جو حقیقتیں بیان کی گئیں، یہی ہے وَمَن يَعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو بھی شعائر الہی کی تعظیم کرے یہ اس کے متقی ہونے کی علامت ہے، اس کے دل کے پاک ہونے کی علامت ہے۔ شب جمعہ اور شب انہدام جنت البقیع ایک مومن کی ایصال ثواب کے لیے دیسے کے عنوان سے مجلس عزا کا انعقاد، لہٰذا شب جمعہ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اور اس شب کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس لحاظ سے کہ 8 شوال کو مزار ائمہ بقیع علیہم السلام کو ڈھایا گیا، اور یہ ایک ایسا ظلم ہے جو نہ صرف اہل حق کے لیے بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک بدنما داغ ہے، کیونکہ امت مسلمہ ابھی تک اس کے اوپر خاموش ہے، اور اگر کوئی عملی کام کر بھی رہی ہے تو اتنا کم ہے کہ آج تک 90 سال گزرنے کے باوجود ائمہ بقیع کے مزارات تعمیر نہ ہو سکے۔ ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر طرح سے عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس داغ کو جلد سے جلد اسلام کے چہرے پر سے ہٹایا جا سکے۔ شب جمعہ شب زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے، لہٰذا اس عنوان سے بھی جو آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو بھی شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے متقی ہونے اور اس کے قلب کے پاک ہونے کی علامت ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شعائر اللہ کیا ہے؟ شعائر کا مطلب ہوتا ہے نشانی،
شعائر اللہ کا مطلب ہو گیا اللہ کی نشانی. ہر وہ چیز جو کسی کو کسی کی طرف لے جائے یہ اس کو شعائر کہتے ہیں, یہ اس کا شعائر ہے. یہ اس کا ہمارے یہاں سائن بورڈز ہوتے ہیں, سائن بورڈ کے ذریعے سے ہم ایک چیز کے تک پہنچتے ہیں. تو سائن بورڈ شاعر ہے کاہے کا؟ اس حکم کا جو ہمیں ماننا ہے. مثلا ٹریفک لائٹ پہ ریڈ ہے تو ریڈ صرف ایک سائن ہے, یہ شاعر ہے کس بات کا کہ رک جانا ہے. حکم کیا ہے؟ رک جانا. گرین کا مطلب چلے جانا. تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے, وہ علامت اس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہے. حکم وہاں لکھا نہیں ہے لیکن آپ اس حکم تک پہنچ جاتے ہیں اس علامت کے نتیجے میں. ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے, اس پہ کراس بنا ہوا ہے, آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ یہاں نہیں رک سکتے. ایک پی لگا ہوا ہے, اس پہ کراس بنا ہے, آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پارکنگ نہیں کر سکتے. پارکنگ لکھا نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ شاعر, یہ نشان اسی کا ہے. تو جس طرح مختلف نشانات انسان کو حکم تک یا اس شخص تک پہنچاتے ہیں یا اس سسٹم تک پہنچاتے ہیں, اسی طرح کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو انسان کو خدا کی طرف لے جاتی ہیں. قرآن مجید نے کچھ نشانیوں کو ذکر کیا ہے. جیسے قرآن نے کہا کہ ان البدن من شعر اللہ, ان الحدی من شعر اللہ. حدی وہ جانور ہے جو انسان حج کرنے جاتا ہے, کہ خدا ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جانور جو قربانی کے لیے لے جایا جاتا ہے اس کو حدی کہتے ہیں. بدنہ وہ اونٹ جو قربانی کیا جائے. قرآن کہتا ہے بدنہ شاعر اللہ میں سے ہے, من شاعر اللہ کا لفظ استعمال ہوا. ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ, نہیں کہا ان الصفا والمروہ شاعر اللہ, ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. یعنی نشانیاں بہت ساری ہیں, ان میں سے کچھ یہ ہیں. ان میں سے ایک کا نام مکہ, مثال کے طور پر صفا کی پہاڑی ہے, ایک نشان کے طور پر مروہ کی پہاڑی ہے کہ خدا صحیح کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اور ان پہاڑیوں کے درمیان جو صحیح کی جاتی ہے حاجی اور عمرہ کرنے والے کرتے ہیں. یہ جانور قربانی کا جانور شاعر اللہ ہے, جو اللہ کی طرف لے جائے, جو اللہ کی یاد دلائے. تو اگر قرآن مجید حصر کر دیتا کہ یہ شاعر اللہ ہے, یہ شاعر اللہ ہے, یہ شاعر اللہ ہے, تو حصر اگر ہو جاتا تو معلوم ہو گیا کہ یہی 4 ہیں, یہی 5 ہیں. لیکن کہا من شاعر اللہ, شاعر اللہ میں سے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر اللہ کا دامن بہت وسیع ہے. ان میں سے کچھ کا نام بتا رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے, آسان ہو جائے ان کے لیے. مثال کے طور پر ہمیں استاد نے بتایا پیڑ. ایک بچے کو استاد نے ٹریننگ درس دیتے وقت, پڑھاتے وقت کہا پیڑ کسے کہتے ہیں؟ پیڑ ایک ایسی چیز ہوتی ہے, نبات ہوتی ہے, اور اس کے اندر سٹیم ہے, اس کے اندر برانچز ہیں, اس کے اندر پھل ہوتے ہیں, اس کے اندر پتیاں ہوتی ہیں. اس شکل کا تقریباً ہوتا ہے. اب تو اس کے اشکال مختلف ہو سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل پیپل کا پیڑ, آم کا پیڑ, نیم کا پیڑ. تو 3 یا 4 اس نے مثالیں دے دی تاکہ بچے نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس کو دیکھ کے جب بھی وہ دیکھے اس کے سمجھ میں آ جائے یہ پیڑ ہے. لیکن یہ 3 یا 4 مثالیں دینے کا مطلب نہیں یہی 4 پیڑ ہیں دنیا میں ہزاروں قسم کے پیڑ ہیں. ہم نے ذہن تک پہنچانے کے لیے 3 یا 4 نشانیوں کے ساتھ ہم نے 3-4 پیڑوں کے نام بتا دیے کہ یہ پیڑ ہے. اب اس کے جیسا جو بھی ہوگا وہ بھی پیڑ ہے. اب اس سے ملتی جلتی چیز جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں نام نہیں معلوم لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ پیڑ ہے. اب ہم لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ کیا ہے, صاحب فلاں چیز کا پیڑ ہے, یہ امرود کا پیڑ ہے, مثلا یہ فالسے کا پیڑ ہے, یہ جامن کا پیڑ ہے, یہ لیچی کا درخت ہے. تو ہمیں مثال 3 یا 4 چیزوں کی دی گئی تھی لیکن دنیا میں ہزاروں لاکھوں قسم کے پیڑ ہیں. کچھ پھل دیتے ہیں, کچھ پھل نہیں دیتے ہیں, کچھ لمبے ہوتے ہیں, کچھ چوڑے ہوتے ہیں, کچھ کی عمر کم ہوتی ہے, کچھ کی عمر زیادہ ہوتی ہے, لیکن کچھ نشانیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. تو جو بھی اس کیٹیگری میں آیا وہ ہے پیڑ. اسی طرح ہم نے کہا پھول, بچے سے ہم نے کہا پھول وہ چیز ہے جو درخت سے ثمر کے نتیجے میں یا چھوٹے درختوں سے ثمر کے نتیجے میں نکلتی ہے. بعض صرف پھول کی شکل میں رہ جاتے ہیں, بعض تبدیل ہو جاتے ہیں دوسری چیزوں میں. پھر ہم نے کہا جیسے گلاب کا پھول, جیسے چمیلی کا پھول. تو کیا صرف یہی پھول ہیں دنیا میں؟ نہیں, ہزاروں لاکھوں ان گنت قسمیں پھولوں کی.
لیکن بچے کے ذہن میں آ جائے، ہماری سمجھ میں آئے، لہٰذا ہم نے 4-5 نام بتا دیے اس کو کہ جب اس کو دیکھے یا اس سے ملتی جلتی چیز دیکھے متوجہ ہو جائے کہ یہ بھی پھول ہے۔ تو ہم مثال جب دیتے ہیں تو مراد انحصار کا نہیں ہوتا کہ بس یہی ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں جس میں یہ چیزیں پائی جائیں۔ قرآن مجید کہہ رہا من شعائر اللہ، شعائر اللہ میں سے ہیں، یعنی اب جس میں اس طرح کی چیزیں پائی جائیں وہ سب شعائر اللہ ہیں۔ وہ بدنہ جو قربانی کی جاتا ہے، وہ اونٹ جو قربان کیا جاتا ہے، وہ کیوں شعائر اللہ ہے؟ کیونکہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتا ہے۔ وہ گوسفند کیوں شعائر اللہ ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے اور یاد دلاتی ہے اس گوسفند کی جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم والے واقعے میں ہے۔ تو ایک گوسفند جس کے پاس عقل و شعور اس طرح سے نہیں ہے جیسے انسانوں کے پاس ہے، اس کو اللہ نے جیسا خلق کیا بالکل ویسے ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی ارتقاء اور کوئی زوال نہیں ہے، جیسا 100 سال پہلے تھی ویسے ہی 100 سال بعد بھی رہے گی، عقلی ارتقاء کوئی نہیں آئے گا اس کے اندر۔ 100 سال پہلے جیسے گوسفند زندگی کرتی تھی، بھیڑ زندگی کرتی تھی، آج بھی ویسے ہی کرے گی، اگلے 100 سال بعد بھی ویسے ہی کرے گی۔ اگر اس کو چینج کریں گے تو شاید اس کا خود اپنے آپ میں ختم ہو جائے، لیکن وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گی، نہ کر سکتی ہے۔ لیکن انسان چینج کر سکتا ہے اپنے آپ کو، اس کو عقل و شعور دیا گیا، ضرورت پڑنے پہ وہ اپنے حساب سے چیزوں کو چینج کر لیتا ہے۔ 100 سال پہلے انسان جیسے گھروں میں رہتا تھا اب نہیں رہتا، شاید 100 سال بعد ویسے آج کے جیسے گھروں میں نہ رہے۔ جو آج سہولتیں 100 سال پہلے نہیں تھیں، اگلے 100 سال بعد نہ جانے کیا کیا سہولتیں ہوں گی، ہمیں نہیں معلوم ہے، کیونکہ اللہ نے علم دیا ہے، انسان کو عقل دی ہے، اور وہ اس عقل کے استعمال سے ضرورت کے لحاظ سے اپنی چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ یہ سہولت نہیں ہے۔ وہ سہولت جس کے جانور کے پاس نہیں، جس کے اندر شعور اور ادراک نہیں ہے، وہ اگر اللہ کی طرف متوجہ کرا رہا ہے تو وہ شاعر اللہ ہے۔ تو اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے عمل کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے کام کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے نام آتے ہی خدا یاد آ جائے، تو کیا وہ شاعر اللہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ جب ایک بدنہ اللہ کی طرف لے جانے کی طرف سے، اللہ کی طرف منسوب ہو جانے کی وجہ سے شاعر اللہ ہے، تو ایک ذات کیوں نہیں ہوگی؟ لہٰذا ہر وہ چیز جو شاعر اللہ ہے اس کی تعظیم کرنا چاہیے۔ یہ تعظیم متقی ہونے کی علامت ہے۔ متقی ہونے کی علامت یعنی یہ وہ انسان ہے جو اس کا قلب پاک ہے، جس کا قلب صاحب اختیار ہے، جس کا قلب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے گا۔ اور یہ متقی ہونا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت جب کرتے ہیں دوسرے ہی سورے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے متقی۔ یہ قرآن جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم متقی ہیں؟ رمضان میں بھی آیا لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے پچھلی قوموں پہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید اس کے نتیجے میں تم متقی ہو جاؤ۔ تو ہدف روزے کا کیا ہے؟ متقی ہو جائے۔ قرآن کس کی ہدایت کے لیے آیا؟ متقین کی ہدایت کے لیے آیا۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم متقی ہیں؟ ہمارے لیے یہ آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اگر شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہو فإنها من تقوى القلوب، تو یہ تمہارے قلب کے پاکیزہ ہونے اور متقی ہونے کی علامت ہے۔ قرآن ایک دوسرے کی تفسیر کرتا ہے، ایک دوسرے تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، اسی متقین ہی اس سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ البتہ قرآن سب کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اس سے فائدہ کون حاصل کر پائے گا؟ ہدایت کون حاصل کر پائے گا؟ جو متقی ہوگا۔ ہر کتاب کے ساتھ یہی ہے، کوئی بھی کتاب آپ لکھ دیں وہ کس کو فائدہ پہنچائے گی؟ جو اس کا مطالعہ کرے گا، جو اس کے اوپر عمل کرے گا۔ ورنہ بازار میں ہزاروں کتابیں، صاحب کے پاس ہزاروں کتابیں رکھی ہوں لیکن وہ پڑھتے نہ ہوں، اس پہ عمل نہ کرتے ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پڑھتے ہوں عمل نہ کرتے ہوں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو قرآن ہدایت ہے سب کے لیے، لیکن فائدہ کون حاصل کر پائے گا اس ہدایت سے؟ متقین۔ روزے کے نتیجے میں کہاں پہنچو گے؟ مقام تقویٰ تک پہنچو گے۔ اب چیک کیسے کریں؟ پیرامیٹر کیا ہے؟ اسکیل کیا ہے جس پہ ہم تول لیں اپنے آپ کو کہ ہم متقی ہوئے یا نہیں؟ اس آیت نے اشارہ کیا
کہ شاعر اللہ کی تعظیم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. شاعر اللہ کی عرض کیا گیا ہر وہ چیز جو خدا کی طرف تمہیں لے جائے اور اس تک پہنچائے شاعر اللہ ہے. ہر چیز صرف ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے یا نہیں کرتی. کبھی وہ ذات ہو سکتی ہے، کبھی شے ہو سکتی ہے. مسجد شاعر اللہ ہے، خانہ کعبہ شاعر اللہ ہے، مقام ابراہیم شاعر اللہ ہے، مسجد الحرام شاعر اللہ ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں خدا کی طرف لے جائے، خدا کی یاد دلائے. پوری دنیا کی مسجدیں کس مسجد کی نقل ہیں؟ خانہ کعبہ کی، مسجد الحرام کی نقل ہے. جس طرح یہ اس کی طرف متوجہ کرتی ہے، خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے، لہٰذا شاعر اللہ ہے. لہٰذا اس کے احکام مختلف ہو جائیں گے. مسجد کو نجس نہیں کر سکتے، مسجد میں حالت نجاست میں نہیں جا سکتے، مسجد کے جو اعمال ہیں وہ بالکل الگ طرح سے ہیں. کیوں الگ ہے؟ کیونکہ منسوب ہو گیا خداوند عالم کی طرف. تمام چیزیں نسبت کی وجہ سے ہیں. سارا معاملہ نسبت کا ہے. اللہ کی طرف نسبت ہو گئی، لہٰذا ہر چیز محترم ہو گئی. اس کی تعظیم کرو. ہر چیز کا تعظیم بھی الگ ہے. بس ہر وہ چیز جو خداوند عالم کی طرف انسان کو متوجہ کرے اور اس کی خداوند عالم کی طرف لے جائے وہ شاعر اللہ ہے. اب آپ کے پاس آپ کو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، کچھ اگزامپل دیے گئے ہیں. اب آپ خود سمجھدار ہیں. اب آپ جہاں جہاں اس ڈیفینیشن کو فٹ کر سکیں اور ڈیفینیشن صحیح فٹ ہو جائے تو وہ چیز شاعر اللہ ہے. حسینیہ بھی شاعر اللہ ہے، ائمہ کے مزار بھی شاعر اللہ ہیں، بدرجہ اولیٰ ہیں. اگر صفا اور مروہ کی پہاڑی شاعر اللہ ہے، جو صرف ایک لاشعور پہاڑ ہے، صرف اس لیے شاعر اللہ ہے کہ جناب حاجرہ اور نے وہاں جا کر ایک نبی کے لیے پانی کی تلاش کی، ایک نبی زادے کے لیے پانی کی تلاش کی، اور بعد میں اس چیز کو یاد ہمیشہ کے لیے خداوند عالم نے ایک یاد بنا دی اور حاجی کا عمل بنا دیا، صرف اس لیے کہ خدا کے لیے عمل کیا گیا تھا. تو ایک پہاڑی شاعر اللہ ہے کیونکہ وہاں پر عمل ہوا. ایک نبی زادے کو پانی پلانے کے لیے ایک نبی کی زوجہ نے اتنے خلوص سے عمل کیا کہ وہ پہاڑی جس پر وہ چڑھ کر تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی پانی کی، وہ شاعر اللہ بن گئی. پس اگر ایک نبی زادہ خود بخود اسلام کو بچانے کے لیے ایک ابراہیم نہیں یا ایک اسماعیل نہیں، اولاد اسماعیل میں سے 18 سے زیادہ، یوسف سے زیادہ حسین افراد کو قربان کر دے تو کیا وہ کربلا معلیٰ شاعر اللہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. ہر شب جمعہ ہمیں کیوں حکم ہو رہا ہے حسین ابن علی کی زیارت کرنے کے لیے؟ آج شب جمعہ ہے. ایک بہترین عمل ہر شب جمعہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا. روایات کہتی ہیں شب جمعہ انبیاء الہی بارگاہ الہی میں درخواست بھیجتے ہیں کہ ان کو اجازت دی جائے تاکہ وہ حبوط کریں اور زیارت حسین ابن علی کے لیے کربلا معلیٰ جا سکیں. اور اجازت دے کے صف در صف انبیاء آتے ہیں. یعنی انبیاء کا ایک گروہ آتا ہے، زیارت کرتا ہے، واپس جاتا ہے، پھر دوسرا گروہ آتا ہے، دوسرا گروہ جاتا ہے، تیسرا. یہ پوری شب یہ عمل چلتا ہے. اور اسی طرح ملائک 60,000 یا 70,000 ملائکہ تک کی روایت ہے ہمارے پاس ہے کہ ایک بار میں آتے ہیں اور جاتے ہیں شب جمعہ. کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنی قربانی اور اپنے اعزہ کی قربانی، اپنے شرف کی قربانی دی تاکہ دین خدا محفوظ رہے، تاکہ نام خدا محفوظ رہے. یہ آج اذانیں جو ہمارے کان سے ٹکرا رہی ہیں، یہ جو نمازیں ہم ادا کر رہے ہیں، یہ جو روزے ہم رکھ رہے ہیں، یہ جو حج ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ جو خمس اور زکوٰۃ کے معاملات ہمیں معلوم ہیں، یہ صرف اس لیے کہ حسین ابن علی نے میدان کربلا میں اتنی بڑی قربانی دی تھی. ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف لے جائے وہ شاعر اللہ ہے. حق یہ تھا حسین ابن علی کا خدا اس طرح ان سے معاملہ کرے. ہر شب جمعہ حسین ابن علی کی زیارت کرو تاکہ حسین ابن علی کی عظمت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ حسین نے کیوں قربانی دی، کس ذات کے لیے قربانی دی. یہ حسین کی زیارت اس ذات کی طرف تمہیں متوجہ کرتی ہے. امام حسین کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ جو انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت نامے کو پڑھے اور اپنے آپ کو مقصد حسین سے نزدیک کرنے کی کوشش کرے،
وہ اپنے آپ تقوی الہی کی طرف چلا جائے گا، وہ اپنے آپ تمام علوم اس کے لیے حل ہو جائیں گے، اپنے آپ تمام مسائل شرعی اس کے لیے حل ہو جائیں گے۔ کسی عالم نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ واقعہ کربلا تمام تاریخی پس منظر کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑی دلیل ہے تمام اصول دین کے لیے۔ اصول دین ہم کو جو پڑھائے جاتے ہیں، اصول دین کیا ہیں؟ اصول دین 5 ہیں: توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت۔ بعض فرق 3 تک محدود کرتے ہیں، لیکن یہ 3 اور 5 میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ توحید و نبوت و قیامت، کیونکہ عدالت اسی توحید کا ضمیمہ ہے، امامت اسی نبوت کا ضمیمہ ہے، تو اصل یہ 3 ہے، آپ 3 کریں یا 5 کریں۔ ان 5 کے اوپر سب سے بڑی دلیل، توحید کی بہت سی دلیلیں دی جاتی ہیں، عدالت کی بہت سی دلیلیں دی جاتی ہیں، نبوت کے لیے بہت سی دلیلیں دی جاتی ہیں، امامت کے لیے بہت سی دلیلیں دی جاتی ہیں، قیامت کے لیے بہت سی دلیلیں دی جاتی ہیں، تاکہ انسان دلیل کے ذریعے اس ایمان تک پہنچ سکے۔ وہ علیہ فرماتے تھے خود کربلا، واقع کربلا، ذات حسین ابن علی اور عمل حسین ابن علی، ان 5 کے لیے اپنے آپ میں اکیلی دلیل ہے جو کافی ہے۔ کیونکہ ایک میدان میں جہاں 30,000 سے زیادہ کا ایک لشکر موجود ہے، اس کے مقابلے میں 70 سے 100 آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت مقابلہ کر رہی ہے۔ کس بیس پر مقابلہ کر رہی ہے؟ دنیا کا کوئی عاقل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ 70 سے 100 آدمی جو ہیں 30,000 کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ کیا چیز ان کو کھڑا کرنے پہ مجبور کر رہی تھی؟ کیا چیز ان کو وہاں استوار کر رہی تھی؟ توحید الہیہ۔ امام حسین علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمام چیزوں کو برداشت کر رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، کیونکہ جس نے خدا پر تکیہ کر لیا، جس نے خدا پر ایمان لے آیا، پھر اس کے لیے 30,000 کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ 30,000 تو بہت چھوٹی سی گنتی ہے۔ پوری دنیا بھی مقابلے میں آ جاتی تو یہ انسان اس کے مقابلے میں اس لیے کھڑا رہتا کیونکہ اس نے خدا وحدہ لا شریک کو واقعاً سمجھ لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ الصمد، لیکن صمد کے معنی اگر ہمیں سمجھ میں سمجھنا ہو تو بہترین مثال کون ہے؟ حسین ابن علی۔ صمد بے نیاز کو کہتے ہیں۔ جب بے نیاز کو مان لیا تو اب سامنے کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ ہو، میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہی واقعہ کربلا توحید کے ساتھ ساتھ عدالت الہیہ کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں آج خون میں اپنے آغشتہ ہوں، لیکن اس خون میں آغشتہ ہونے کے نتیجے میں کل جب دربار الہیہ اور محضر الہیہ میں میزان نصب کیا جائے گا تو میرا پلہ اپنے آپ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ خدا عادل ہے۔ اس کے عدل پر اتنا یقین ہے کہ میں اپنا سب کچھ داؤں پہ لگانے کو تیار ہوں۔ اور یہ خبریں ہمیں دی کس نے؟ کہ خدا واحد ہے، خدا عادل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے۔ تو جب تک رسول پر ایمان نہیں ہوگا، نہ عدالت سمجھ میں آئے گی، نہ توحید سمجھ میں آئے گی۔ اور رسول کے دین کا امتداد اور رسول کی شریعت کا امتداد ممکن ہی نہیں ہے بغیر امامت کے۔ لہٰذا امامت پر یقین اور ان تمام چیزوں کا خلاصہ جس میدان میں ہونا ہے اسے معاد اور قیامت کہتے ہیں۔ توحید کہاں نظر آئے گی دنیا میں؟ اس کی عدالت کہاں نظر آئے گی؟ اس نبی کے جو تمام دعوے ہیں اور نبی کی جو تمام خبریں ہیں اس کی سچائی کہاں معلوم ہوگی؟ روز محشر میں۔ اگر انسان کو روز محشر پر یقین نہ ہو تو پھر وہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ روز محشر انسان کو یقین دلاتا ہے، اس کو اس بات کی تشویق کراتا ہے کہ وہ عمل صالح انجام دے۔ جس پر ظلم ہوتا ہے اس کو روز محشر ایک ڈھارس دیتا ہے کہ آج میں کمزور ہوں تم مجھ پر ظلم کر لو، لیکن کل جب دربار سجے گا تو میری کمزوری ہی میری طاقت بن جائے گی اور تمہاری طاقت ہی تمہاری کمزوری بن جائے گی۔ لہٰذا یہ عظیم ترین شعائر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو توحید کے دشمن ہیں، جو عدل الہیہ کے دشمن ہیں، جو نبوت کے دشمن ہیں، جو امامت کے دشمن ہیں، جو قیامت کے دشمن ہیں، وہ ان نشانیوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اسی لیے ان کو قتل کر رہے تھے۔
ہر کوئی انسان اگر کردار امیر المومنین کو پڑھے تو ایک بار تو سوچے گا کہ آخر کیوں علی کو قتل کیا گیا؟ جواب دینے والے نے دیا گیا لشدت عدلہ، کیونکہ وہ عادل تھے۔ کیوں حسن مجتبیٰ کو قتل کیا گیا؟ کیونکہ اپنی دنیاوی حکومت حاصل کرنی تھی۔ کیوں حسین کو قتل کیا؟ کیونکہ اپنی حکومت کو استوار کرنا تھا۔ اور ہر امام کو اسی لیے قتل کیا گیا کیونکہ ظالم کبھی ایک ایسی شخصیت کو برداشت نہیں کر سکتا جو توحید اور عدل اور انصاف کی بات کرتا ہو، کیونکہ وہ صرف اپنی حد تک بات نہیں کرے گا، وہ سماج کو انصاف پسند بنانے کی کوشش کرے گا، وہ سماج کو راہ خدا پہ لانے کی کوشش کرے گا، اور اگر سماج راہ خدا پہ آ گیا، سماج اگر انصاف پسند ہو گیا تو وہ ظالم حکمرانوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ لہٰذا ان سے بچنے کا طریقہ یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لہٰذا ان کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن قتل کرنے والے بھول گئے کہ جسموں کو قتل کیا جا سکتا ہے، کرداروں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ آج حسین ابن علی، کل کربلا میں جس حسین ابن علی کو بھوکا اور پیاسا قتل کیا گیا تھا، آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں نام حسین لینے والا کوئی ایک فرد موجود نہ ہو۔ اور جنہوں نے حسین کو قتل کیا تھا، آج ان کے اگر کوئی نسل موجود بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو ان سے منسوب کرنے کو پسند نہیں کرتی۔ جسم حسین ابن علی کو ختم کر سکتے تھے، کردار حسین ابن علی کو ختم نہیں کر سکے۔ ہر امام آج بھی زندہ ہے اور ہر ظالم نیست و نابود ہو گیا۔ خدا اپنی نشانیوں کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے، اور یہی وہ فکر تھی جو کل جسموں پہ حملہ کر رہے تھے، آج ان کے مزارات پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی فکر ہے، کیونکہ یہ مزار اللہ کی طرف لے جاتے تھے، کیونکہ یہ ذریعہ مقدس انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے لے جاتی تھی کہ جو انسان حسن ابن مجتبیٰ کی قبر پہ، حسن ابن علی مجتبیٰ کی قبر پہ آئے گا، جو انسان جعفر صادق علیہ السلام کی قبر پہ آئے گا، جو انسان امام زین العابدین کی قبر پہ آئے گا، وہ ایک بار ان کے کردار کو پڑھنا شروع کرے گا، پھر کردار کو پڑھنے کے نتیجے میں اس خدا تک پہنچے گا جس کی یہ بات کر رہے تھے۔ تو ان کی نمائندگی، ان کے جسم کو ختم کر دیا گیا۔ آج قبر نمایاں ہو گئی اور قبر بیان کر رہی تھی کہ اللہ کی طرف جاؤ، توحید کی طرف جاؤ، عدل کی طرف جاؤ، انصاف کی طرف جاؤ۔ لہٰذا توحید کے دشمنوں نے نام توحید ضرور لیا لیکن توحید کی نشانیوں کو مٹانا شروع کیا۔ اور آپ جا کے تاریخ کو پڑھیں، علماء تیار نہیں تھے، مدینے کے علماء بھی تیار نہیں تھے، لیکن زور سے، زبردستی سے، طاقت کے ذریعے، ہیلے کے ذریعے، رشوت کے ذریعے آخر مجبور کیا گیا اور ان سے امضا لے کر جنت البقیع کو انہدام کیا گیا۔ جنت البقیع میں صرف 4 ائمہ کی قبر نہیں ہے، جنت البقیع صرف اس لیے اہمیت نہیں رکھتا کہ وہاں 4 امام دفن ہیں۔ جنت البقیع میں عباس ابن عبد المطلب بھی دفن ہے، جنت البقیع میں فاطمہ بنت اسد بھی دفن ہے، جنت البقیع میں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا بھی دفن ہے، جنت البقیع میں ازواج رسول دفن ہیں، اصحاب رسول دفن ہیں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اسلام سے، صدر اسلام سے لے کر آج تک مدینے اور اطراف مدینے میں جو لوگ مرتے ہیں وہ سب جنت البقیع میں دفن کیے جاتے ہیں۔ مکے کا قبرستان حجون واحد وہ قبرستان ہے جہاں اہل سنت اور امامیہ کے مکتب کے ماننے والوں کی اہم قبریں موجود ہیں۔ اسی طرح جنت البقیع صرف اہل تشیع نہیں، اہل سنت کے بھی اہم لوگوں کی قبر، حتیٰ امام مالک کی قبر جو اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، ان کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ ان کے سب پر مزار موجود ہے، صرف ان 4 قبروں پہ مزار نہیں تھے، سب پہ مزار تھے، سب پہ ذریعہ تھی۔ ہر وہ مسلمان جو حج کے لیے جاتا تھا، جو زیارت کے لیے جاتا تھا، جو عمرے کے لیے جاتا تھا، وہ جنت البقیع جاتا تھا عرض ادب کرنے کے لیے، ان افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جن کی قربانی کے نتیجے میں دین اسلام ان تک پہنچا تھا۔ لہٰذا خدا سے دشمنی، توحید سے دشمنی، عدالت الہیہ سے دشمنی، پیغمبر سے دشمنی، آل پیغمبر سے دشمنی اور وعدہ الہی سے دشمنی کا ایک فکر کو تولید کیا گیا جس نے وہابزم کے نام سے پوری دنیا پر دہشت پھیلانے کی کوشش کی اور آج تک دہشت پھیلا رہے ہیں۔
کل جنت البقیع کو بھی مار کیا، کربلا کے اوپر حملہ کیا، نہ جانے کتنے لوگوں کو کربلا میں قتل کیا، ذریعے امام حسین کو لوٹنے کی کوشش کی اور لوٹا، نجف پہ حملہ کیا لیکن نجف پہ اندر داخل نہیں ہو سکے، لیکن کربلا میں قتل و غارت کی، امام حسین کے حرم کو لوٹا باقاعدہ۔ یہی وہابی کل انہوں نے یہ کام کیا۔ آج بھی یہ وہی فکر ہے جو کبھی اسکول میں بم مارتی ہے، کبھی مسجدوں میں بم بلاسٹ کرتی ہے، کبھی امام بارگاہوں میں بم بلاسٹ کرتی ہے۔ ان کی فکر معلوم ہے، صرف مسجد امام بارگاہ ٹارگٹ نہیں، مدرسے کیوں ٹارگٹ کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ جہاں علم دیا جائے وہ ان کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ یہ چاہتے ہیں دنیا جاہل رہے تاکہ اصلیت تک نہ پہنچ سکے۔ تو ہر وہ مرکز جو علم کی طرف لے جائے گا وہ ان کے خلاف ہے اپنے آپ۔ بس ایک مومن کو سمجھنا چاہیے کہ کس طرح شاعر الہی کی تعظیم کی جائے۔ کبھی نام لے کے تعظیم کی جائے گی، کبھی عمل کر کے تعظیم کی جائے گی، کبھی اس کے نام کو دنیا میں پہنچا کر تعظیم کی جائے گی۔ ایک مومن کے سال ثواب کی مجلس ہے، برسی کے عنوان سے، ترحیم کے عنوان سے، خدا نے جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، لیکن جو اصل چیز مومن کو شاد کرے گی کہ ان کا ذکر کیا جائے جو شاعر الہی ہیں، جو خدا کی نشانیاں ہیں، جن کا نام ہی خدا کی طرف لے جاتا ہے، جن کا ذکر ہی خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دیں، کبھی جسموں کے اوپر تیروں کو برداشت کیا۔ امام حسن مجتبیٰ بقیع میں دفن ہے، امام زین العابدین بقیع میں دفن ہے، امام محمد باقر بقیع میں دفن ہے، امام جعفر صادق بقیع میں دفن ہے، 4 امام بقیع میں دفن ہیں۔ ان چاروں اماموں پر ظلم ہوا ان کی زندگی میں۔ امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا، امام زین العابدین کو زہر دے کے شہید کیا گیا، امام محمد باقر کو زہر دے کے شہید کیا گیا، امام جعفر صادق کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ لیکن زندگی میں بھی امام حسن پر بھی حملہ کیا گیا، ان سے خلافت کو لیا گیا، ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ حاکم شام کے حوالے حکومت کر کے واپس مدینے آ جائیں۔ امام زین العابدین نے تو نہ جانے کتنے مصائب دیکھے جو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بیان کر سکیں، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام اور واپسی کے سارے مسائل، اور پھر 35 برس کی وہ زندگی جو یاد حسین اور مصائب میں گزر گئی۔ امام باقر نے پوری عمر علوم آل محمد کے لیے صرف کر دی، امام جعفر صادق نے پوری عمر علوم آل محمد کو نشر کرنے کے لیے صرف کر دی، لیکن دشمن اس سے راضی نہ ہوئے، لہٰذا زہر دے کے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں کامیاب ہوئے۔ شاعر الہی کو مٹانے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ زہر دے دیا جائے اور دفن کر دیا جائے، لیکن حسن مجتبیٰ سے دشمنی زیادہ تھی، لہٰذا جنازے پر بھی تیر چلائے گئے۔ لیکن اللہ اللہ یہ دشمنیاں یہاں تمام نہیں ہوئیں، اور صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی انہی جیسے دشمنوں کی اور ان کی ہی نسل نے ایک بار پھر سے جنت البقیع پر حملہ کیا اور جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا۔ آج جب ہم کسی مزار کو دیکھتے ہیں، کبھی کربلا کو دیکھتے ہیں، کبھی نجف کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سامرا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کاظمین کی طرف دیکھتے ہیں، تو دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ یہ مزار آباد ہیں، یہاں پر تعداد ہے، یہاں مومنین جا رہے ہیں، لیکن ہائے بقیع میں کتنا سناٹا ہے۔ اللہ اللہ، اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا آپ کو مدینے جانے کا شرف حاصل کرے، خدا آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ مدینے جا سکیں۔ وہیں جنت البقیع کے بالکل سامنے مزار نبی ہے، وہ سبز گنبد جو ہر مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس پر اتنی روشنی ہوتی ہے کہ پورا زمانہ جگمگا رہا ہوتا ہے، ہر چیز روشن ہے، لیکن وہیں سے کچھ فاصلے کے اوپر مزار پیغمبر کے مزار سے تھوڑے فاصلے پر اولاد پیغمبر کی قبریں ہیں، جن پر نہ کوئی قبر پہ جانے والا ہے، نہ کوئی نشانی ہے، نہ کوئی گنبد ہے، نہ کوئی بارگاہ ہے۔ یہ عجیب داستان ہے۔ عجب نہیں روح پیغمبر ایک بار سلام کرتی ہو، اے میری اولادوں تم پر ظلم کیا گیا، لیکن خدا شاہد ہے، اور خدا بزرگ و برتر ہے، وہ کل اس کا اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔
اللہ اللہ، ہاں ائمہ بقی کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو مسمار کیا گیا۔ آج بھی حالت یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر زیارت نہیں پڑھ سکتے، آپ قبر اطہر تک نہیں جا سکتے، لوگ آپ کو روک لیتے ہیں۔ لیکن ہاں انہی نے خود مل کر کہا، امام حسن نے ہی فرمایا ہے، لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں۔ امام حسین سے خود فرمایا امام حسن نے، اے میرے بھائی حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں، کوئی دن عاشور جیسا دن نہیں۔ ہاں حسن مجتبیٰ پر تیر چلائے گئے، لیکن بدن اطہر کے اندر سے وہ تیر نکال لیے گئے، دوبارہ کفن پہنایا گیا اور بقیع میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن اللہ اللہ، میدان کربلا میں حسین مظلوم اکیلے ہیں، اور روایت کہتی ہے کہ حسین جب بالکل تنہا تھے اور میدان جنگ میں جنگ کر رہے تھے، ایک آن کے لیے بھی اگر رکتے تھے تو سینکڑوں تیر بدن اطہر کے اوپر لگ جاتے تھے۔ کوئی نہیں تھا جو تیروں کو نکال سکے، کوئی نہیں تھا جو زخموں کے اوپر مرہم لگا سکے۔ حسین بالکل تنہا تھے۔ اسی اثنا میں ایک سے شعبہ تیر قلب اطہر کے اوپر لگا اور تیر جسم کو پیوست ہو گیا۔ حسین نے تیر کی گہرائی کو دیکھا، زخم کے عمیق ہونے کو دیکھا، ایک بار متوجہ ہوئے کہ اگر تیر باہر کھینچوں گا تو مجھے اور زیادہ تکلیف ہوگی، لہذا تیر کو پشت کی طرف سے باہر کھینچا، ایک خون کا فوارہ قلب اطہر سے باہر نکلا۔ حسین پر ذوف طاری ہوا۔ اسی اثنا میں کسی نے ایک نیزہ چبھویا، اب حسین سنبھل نہ سکے، زمین کی طرف آئے، قاتل آگے بڑھا۔ بہن نے دور سے آواز دی، اے پسر سعد تو دیکھتا ہے میرا ماں جایا قتل ہوتا ہے۔ حسین نے بہن کو واپس کرنے کا اشارہ کیا، ابھی بہن پہنچ بھی نہ سکی تھی کہ بس فرات کا پانی نے اچھلا، آفتاب کو گہن لگا، سیاہ آندھیاں چلی، کسی نے آواز دی، الا ذبح الحسین بکرب و بلا، الا قتل الحسین بکرب و بلا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدا یہ بلا جو دنیا میں آئی بحق حسین ابن علی، بحق شب جمعہ، بحق زیارت حسین ابن علی، جلد سے جلد اس کو نیست و نابود فرما، مومنین و مومنات کو اس بلا سے محفوظ فرما۔ خدایا جہاں جہاں بھی شان حیدر کر رہا ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام اور راجہ کرام کے سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، اتباعِ عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما۔ خدایا اس مجلس کا ثواب، اس ذکر حسین ابن علی، ذکر مصیبت کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں شامل فرما۔ خدایا تو تجھے واسطہ حسین ابن علی کا، تجھے واسطہ تمام ظلم کا جو دنیا میں بشریت پہ کیا جا رہا ہے، منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اندر ظہور ہمیں اپنے امام کو پہچاننے، ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم دلدار حیدر ابن کرار حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔